الحمدللہ الذی شرفنا بإشاعة القرآن والصلاة والسلام علی من هو صاحب القرآن وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مبلغ القرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک صدق اللہ العظیم۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ مکتب علم کے روح رواں علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن عظمت قرآن وقتی نزاکت اور ضرورت و اہمیت کے پیش نظر انتہائی اہم ہے۔ جناب صدر، جس کتاب کا تعارف لا ریب فیہ، جس کی اتھارٹی لا جاتی الباطل من بین یدیہ بلا من خلفہ ہو، اور ہدی و نور جس کے ماتھے کا جومر ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ جس کی تنزیل پر منزل خود پکارے تنزیل من عزیز الرحیم، جس کی صداقت و حقانیت کو رب الارباب احکمت آیاتہ کہہ کر بیان کرے، جس کا مقصد نزول ھدی للمتقین ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ المختصر یہ کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سب سے بلند و بالا مقام پانے والے نبی آخر الزماں ہے، جس کے بارے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ان کی عظمت و شان کی وجہ عظیم یہی ہے کہ آپ صاحب قرآن ہیں۔ اسی صداقت کو رب کائنات نزل علی محمد وہو الحق من ربہم کہہ کر اجاگر کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ تمام انبیاء کی کتب و صحائف ان کی زندگی تک محدود تھے۔ جس کتاب کو تا قیام قیامت محمد کی صداقت کا معجزہ متعین کیا گیا وہ قرآن ہے۔ عربی شاعر اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے، جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرم۔ بہت سے انبیاء اپنے ساتھ معجزات اور کتابیں لائے تھے، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد معجزات بھی ختم ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤں آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر آپ ایسی کتاب لائے جو قیامت کی صبح تک زندہ رہنے والی ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا، بے مثل ہے جہاں میں طاقت قرآن کی۔ جناب صدر، میں 14 طبق کی کائنات کے گلہائے چنیدہ اور درہائے فریدہ کو الفاظ کی لڑی میں پرو کر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح آپ کی امت آخر الامم، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کی نبوت ختم نبوت کی شان کی حامل ہے، اسی طرح آپ کی کتاب آخر الکتب ہے۔ آپ کی نبوت کو بلاخر رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر عروج بخشا گیا، اور آپ کی کتاب کو مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمنا علیہ کہہ کر تمام کتب سابقہ پر نگراں مقرر کر دیا گیا۔ جناب صدر، مشرک کو موحد، غیر مسلم کو مسلم، اور فسق و فجور میں ڈوبی انسانیت کو ایمان و عمل کے اوج سریا پر پہنچانے والی لا ریب کتاب کی عظمت کو احکم الحاکمین انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون کہہ کر اجاگر کرتا ہے کہ میرے کارخانہ قدرت میں ایک علم کا خزانہ تھا جسے میں نے ہر ایک سے چھپانا تھا، تمنا کے باوجود کسی کو نہ دکھانا تھا، کیونکہ اسے محمد کی جوڑی میں لانا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جی ہاں جناب والا، اہل دانش کا قول ہے زیادت الاسماء تدل علی شرفہ،
ناموں کی زیادتی شرف و عظمت پر دال ہوتی ہے۔ اس کتاب مقدس کو کبھی نور، کبھی ہدایت و موعظہ، کہیں ذکر مبین اور کہیں کتاب مبین کہہ کر اس کی عظمت کو اجاگر کیا گیا، کہیں قرآن کریم کہا گیا۔ ارباب فی بکار آخر میں بندہ ایک ضروری امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ محض اعتراف عظمت کافی نہیں، تابقتے کے مقتضائے عظمت قرآن کو پورا نہ کیا جائے۔ اسی کو شاعر مشرق اس انداز سے تعبیر کرتے ہیں: صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بند کر دوبارہ چلا۔